پر فائز ہیں۔ قرآن مجید نے جب خود اس کی گواہی دی تو آپ کی ذات اس وقت دشمنوں میں گھری ہوئی تھی، آپ اس وقت دشمنوں کے مجمع میں تھے۔ مسئلہ اخلاق کی نسبت عزیزان گرامی ایک بڑی غلطی یہ کی گئی ہے کہ صرف رحم، ہمدردی، تواضع، انکساری یا خدا نخواستہ بزدلی، پیچھے ہٹ جانا، ڈر جانا، خاموش ہو جانا، اس کو اخلاق کہا گیا ہے، جبکہ پیغمبرانہ اخلاق جو ہے یا اخلاق اس کو نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جو زندگی کی ہر تہہ میں، واقعات کے ہر پہلو میں نمایاں ہو۔ اخلاق وہ چیز ہے جو دوست، دشمن، عزیز، بیگانے، چھوٹے، بڑے، غریب، دولت مند، مصلح اور عام آدمی، صلح کی کیفیت ہو، جنگ کی کیفیت ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، سفر ہو، حضر ہو، غرض ہر جگہ اور ہر موقع پر، ہر دائرہ میں یہ اخلاق کی وسعت شامل ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی عنایت سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کج خلق یا آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے دور ہٹ جاتے۔ آپ کے اخلاق کا ذکر تو بچپن کے واقعات میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے نوجوانی میں حجر اسود پر لڑائی ہوتے ہوتے بچا لی۔ تمام قبائل اس بات پر جھگڑ پڑے کہ حجر اسود کو بیت اللہ میں وہ نصب کریں گے کیونکہ وہ زیادہ معزز، زیادہ محترم، زیادہ مکرم ہے، اور یہ قریب تھا کہ سب تلواریں نکال لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک نوجوان تھے اور ان تمام سرداروں سے عمر میں کہیں چھوٹے تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد الحرام میں بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ اس بات کا حقدار ہوگا کہ حجر اسود کو وہ نصب کرے۔ سب کو یہ بات بھلی لگی، سب چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات سے ہی بیت اللہ میں تشریف لے آئے، عبادت کرنے لگے، رک گئے۔ جب تمام سردار اکٹھا ہو کر آتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے اب آپ کا حکم فیصلہ تھا۔ آپ نے اپنی چادر بچھائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور سب سے کہا کہ اس کو اٹھا لیجئے۔ تمام سرداروں نے چادروں کے کونے پکڑ لیے اور جب بیت اللہ کے قریب پہنچے، نصب کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے بیت اللہ میں نصب کر دیا، اور یوں ایک جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔ تب سے آپ کے اخلاق کا، آپ کی اعلیٰ ظرفی کا، صلح جوئی کا، امن پسندی کا یہ عالم تھا۔ اسی طرح جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں، آپ کانپنے لگتے ہیں، گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور جب حضرت خدیجہ آپ کو دیکھتی ہیں تو آپ کا جسم بخار سے تپ رہا ہے اور آپ کانپ رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں تو آپ پورا واقعہ سناتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے پہلی گواہی، جو سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون نے دی، وہ ایک بیوی تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی کے 15 سال گزار لیے تھے۔ اس وقت وہ کیا کہتی ہیں؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مقروضوں کا بار خود اٹھا لیتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، آپ حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ آپ کس طرح سے ستائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کس آزمائش میں ڈالے گا؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ مت گھبرائیے۔ یہ ایک بیوی کی گواہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھبرانے پر، جنہوں نے آپ کے ساتھ 15 سال گزارے تھے۔ یہ ان کا خیال تھا آپ کے بارے میں، یہ ان کی گواہی تھی آپ کے بارے میں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ نے بچپن سے آپ کو دیکھا، شادی کے بعد وہ آپ کے ساتھ 9 سال 9 مہینے رہی ہیں، لیکن بچپن سے وہ آپ کی تربیت میں تھیں۔ روزانہ آپ کا حضرت ابوبکر کے گھر آنا، حضرت ابوبکر کا آپ کے ساتھ رہنا حضرت عائشہ کے سامنے تھا۔ حضرت عائشہ آپ کی کیا گواہی دیتی ہیں؟ آپ کی عادت
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی۔ برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر فرما دیتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کبھی دو باتوں کا اختیار دیا گیا تو آپ نے دو میں سے آسان بات کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ گناہ نہ ہو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی معاملہ میں کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن خود اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے بدلہ لے لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، مرد یا عورت، خادم، حتیٰ کہ جانور تک پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کو نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی، سوائے اس کے کہ وہ ناجائز ہو۔ جب بھی آپ گھر کے اندر آتے تو نہایت خندہ پیشانی سے ہنستے مسکراتے داخل ہوتے۔ دوستوں میں بھی آپ پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح کرتے تھے کہ کوئی ایک ایک بات بھی یاد کرنا چاہے تو یاد کر لے۔ یہ گواہی آپ کی دوسری محبوب زوجہ حضرت عائشہ نے دی۔ اسی طرح حضرت علی نے آپ کے ساتھ ایک عمر گزاری ہے۔ یہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گھر لے آئے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک خاص قسم کی خودداری اور ہمدردی کا جذبہ تھا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو پالا تھا جب آپ کے سر پہ ماں، باپ اور دادا کا سایہ نہیں تھا۔ جب حضرت ابو طالب غریب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو گئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال کر دیا تو آپ ان کی مدد اور احسان کے بدلے میں اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی کو اپنے گھر لے آئے تاکہ ان کی مدد بھی ہو جائے۔ حضرت علی ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی تعلیم، تربیت، گھر کا خرچ، رہن سہن، ہر چیز آپ اپنے اوپر لے لیں۔ ان کی مدد کے ساتھ ساتھ اپنے چچا سے محبت کا بھی یہ ایک اظہار تھا۔ اب حضرت علی نے اپنا پورا بچپن، جو ایک بچے تھے اور آپ انہیں لے آئے اور آپ نے اپنی گود میں ان کی تربیت فرمائی، اپنے گھر میں ان کو رکھا، بچپن، جوانی اور آپ کے وصال تک حضرت علی آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی گواہی ہے۔ انہوں نے تربیت بھی آپ سے لی ہے، وہ سب سے زیادہ متاثر بھی آپ سے ہیں، سب سے زیادہ پیار بھی آپ سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے میرے بیٹے حضرت حسین بن علی نے اپنے نانا کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں آپ خندہ جبیں، نرم خوں، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہیں تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ بھی کبھی منہ سے کہہ جاتا تو آپ اپنے منہ سے جواب میں بھی برا کلمہ نہیں نکالتے تھے، عیبجو اور تنگیر نہیں تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو اسے اگنور کر دیتے تھے، اسے اعراض فرماتے تھے، کوئی آپ سے اس کی امید رکھتا تو کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے، کوئی کسی چیز کے لیے بھی آپ سے امید کر کے، مان کر کے آپ کے پاس آتا تو آپ مایوس نہیں کرتے تھے، نہ ہی منظوری ظاہر فرماتے۔ اب کوئی ایسی چیز کوئی طلب کر لے کہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، جیسے کوئی شرعی حکم ہے، جیسے حضرت عمر نے پردے کے لیے کہہ دیا، اب آپ کے پاس اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، جیسے ایسے حضرت عمر نے ہی اذان کے لیے کہا اور اصحاب نے کہا کہ ہمارا طریقہ فرق ہونا چاہیے، دل کو آپ کے بات لگی، ان کو فوراً مایوس کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں ایسا حکم نہیں دوں گا، لیکن منظوری بھی نہیں دی کہ جب تک اللہ کی طرف سے واضح احکامات نہ آ جائیں آپ اپنے اوپر یہ خود سے ذمہ داری نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح صراحتاً نہ انکار فرماتے تھے نہ تردید فرماتے تھے، بلکہ خاموش رہتے تھے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، اور آپ بے حد مزاج شناس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیور سے لوگ آپ کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس پر 3 چیزیں بالکل دور کر دیں۔ ایک، بحث و مباحثہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحث میں نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا، ضرورت سے زیادہ گفتگو، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، اور تیسرے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، جس چیز سے آپ کا واسطہ تعلق نہ ہوتا آپ اس میں کبھی دخل نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح دوسروں کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چیزوں سے پرہیز کرتے تھے۔
ایک کسی کو برا نہیں کہتے تھے، دوسرے کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، اور تیسرے کبھی کسی کے اندرونی حالات میں ٹوہ نہیں لگاتے تھے، کبھی تجسس نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی بات چیت فرماتے تھے جس سے کوئی نتیجہ نکلتا۔ جب آپ بات چیت کرتے تو صحابہ اس طرح سے خاموش ہو کر آپ کی باتیں سنا کرتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور جب آپ خاموش ہو جاتے تب وہ آپس میں باتیں شروع کرتے۔ جب کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک کہ وہ بات ختم نہ کر لیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ سے اس کی بات سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی ان پر مسکرا دیا کرتے، لوگ جن باتوں پر تعجب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعجب کیا کرتے تھے۔ کوئی باہر کا آدمی اگر کبھی بے باکی سے گفتگو کرتا، یعنی غلط الفاظ استعمال کر لیتا، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناگوار گزرتی، آپ تحمل فرماتے تھے۔ کوئی اپنے منہ سے تعریف کرتا، آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، آپ اپنی تعریف بھی کسی کے منہ سے سننا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن کبھی اگر کوئی آپ کے کسی احسان اور انعام کے بدلے میں کوئی شکریہ ادا کرتا، اسے قبول فرما لیتے تھے، جب تک کہ بولنے والا خود چپ نہ کر جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان سے اس کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع، نہایت خوش اخلاق اور محبت کرنے والے تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا تھا۔ آپ کی صحبت میں لوگ بہت خوش رہتے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی آپ سے آشنا ہوتا تو آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، دور سے دیکھ کر مرعوب ہو جاتا تھا، لیکن جو ہی آپ کے پاس بیٹھتا، آپ سے بات چیت کرتا یا چند ملاقاتیں کرتا، پھر آپ سے مرعوب ہو کر، متاثر ہو کر محبت کرنے لگتا۔ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر حالہ سے جو ان کا بیٹا ہند بن ابی حالہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ انہیں ساتھ لائیں۔ وہ چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم خو تھے، سخت مزاج نہیں تھے، کسی کی توہین نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دلجوئی کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر حوصلہ افزائی فرماتے تھے، کہیں پر کوئی برائی دیکھتے تو بھی اسے برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا بھی ہو اسے برا نہیں کہتے تھے، بس خاموشی سے تناول فرما لیتے تھے۔ اگر کوئی کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ اور غیرت آتی تھی، اور اس وقت آپ حق کی پوری حمایت کرتے تھے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملے پر آپ نے کبھی غصہ اور غیرت نہیں کی، اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی سے انتقام لیا۔ حضرت انس بن مالک 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ یہ 10 سال کے تھے تو ان کے والد مالک آپ کو آپ کی خدمت میں چھوڑ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آج سے آپ کے خادم ہیں، یہ آپ کے وضو کا لوٹا بھر کے آپ کو دیا کریں گے، آپ کو وضو کرائیں گے، آپ کو جوتا پہنائیں گے، آپ کو موزے پہنائیں گے، انہیں آپ اپنے گھر رکھ لیجئے۔ حضرت انس 10 سال تک آپ کے پاس رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو یہ 20 سال کے جوان تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 سالوں میں مجھ سے کئی بار بڑی بڑی غلطیاں بھی ہوئیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہوئیں، کئی غیر ذمہ داریاں بھی ہوئیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ میں ان کا خادم تھا نہ تو مجھ پر کبھی ہاتھ اٹھایا، نہ مجھے کبھی برا بھلا کہا، نہ کبھی مجھے لعنت ملامت کی، نہ ہی آپ نے کبھی مجھ پر کوئی تشدد، کوئی سختی کی۔ بس ایک بار کی ایک ڈانٹ مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے کسی بہت ضروری کام سے بھیجا اور کہا کہ انس راستے میں کہیں مت رکنا اور جلد از جلد لوٹ کے یہ کام کر کے لوٹ آؤ۔ کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں گلی میں گیا تو میری عمر کے بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھیل میں لگ گیا اور بالکل ذہن سے نکل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھے بہت ارجنٹ کام کو بھیجا ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر ہو گئی اور میں کھیل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گلی میں نکل آئے ہیں جہاں میں کھڑا کھیل رہا ہوں۔ ان کو دیکھتے ہی میں ایک دم ڈر گیا اور میں نے سوچا کہ آج تو مار پڑی ہی پڑی۔ آپ میرے قریب آئے، آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا انیس، پیار سے گھبرا کر
آپ کو حیرت تھی کہ تم خیریت سے تو ہو. آپ کے اس یا انیس یعنی انس کو بھی انیس اور انیس بنا دیا, محبت سے اور پیار سے بلایا کہ ٹھیک تو ہو, تم کہاں رہ گئے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اس قدر شرمندہ ہوا اور میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے کوئی سزا دے دیں, لیکن آپ کو اس وقت بھی میری خیریت کی پریشانی تھی. آپ نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا, آپ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی, اور ان 10 سالوں میں مجھے لگا کہ یہ ایک اکلوتی ڈانٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پلائی ہے. عزیزان گرامی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بہتر فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی, اتباع کی, تقلید کی توفیق عطا فرمائے. ان کے احکامات پر, ان کی سیرت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی, ہمارا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ ہیں. اخلاق خلق کی جمع ہے, اور خلق کا مطلب ہے عادت. اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو بھی اختیار کرے اسی پر اس قدر استقلال کے ساتھ مداومت رکھے, اس پر قائم ہو جائے, گویا کہ وہ عادت اس کی فطرت بن جائے. انسان کے سوا دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کے کام کر سکتی ہیں, اور وہ فطرتاً مجبور ہیں کہ جو کام, جو عادات, جو اخلاق انہیں ودیعت کر دیے گئے ہیں وہ اس سے باہر ہو نہیں سکتے. جیسے کہ سورج صرف روشنی دیتا ہے, تاریکی دینا اس کا کام ہی نہیں. رات تاریکی پھیلاتی ہے, روشنی سے اس کا کچھ لین دین نہیں. درخت اپنے موسم میں پھل دیتا ہے, اور پھول ایام بہار میں نکلتے ہیں اور پھولتے ہیں. حیوانات ایک ایک فرد اپنی اپنی قسم, اپنے اپنے افعال اور اپنے اپنے اخلاق سے سر منہ تجاوز نہیں کر سکتے, لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممتاز پیدا ہوا ہے. اسے اختیار دے دیا گیا ہے, وہ مختار ہے اس بات کا جب چاہے جو کرے, جیسا خلق, جیسا اخلاق, جیسی عادات اپنانا چاہے اپنا سکتا ہے. وہ آفتاب بن کر روشنی بھی دے سکتا ہے, وہ رات بن کر تاریکی بھی دے سکتا ہے. وہ اپنے جوہر کا درخت ہر موسم میں پھلا پھلا سکتا ہے. اس کو جب چاہے, جہاں چاہے اپنے اخلاق کو ثابت کرنا ہو تو وہ اس کو عملی طور سے ثابت کر سکتا ہے. اس کے اخلاق کسی خاص ایام کے, کسی خاص موسم کے, کسی خاص موسم بہار کے پابند نہیں ہیں. وہ حیوانات کی طرح کسی ایک قسم کے اعمال اور کسی خاص قسم کے اخلاق پر بھی مجبور نہیں ہے. اس کو اختیار دیا گیا ہے, اور یہی اختیار اس کے مکلف ہونے اور ذمہ دار ہونے کا راز ہے. اخلاق کا ایک اور باریک نکتہ بھی ہے, اور ضروری نکتہ وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کا جو پہلو بھی انسان اختیار کرے, اگر وہ ہمیشہ کے لیے کرے اور اس کی شدت سے پابندی کرے تو یہی دائمی اور ابدی عمل بن جاتا ہے, یہ اس کی فطرت بن جاتی ہے. ایسا لگے گا گویا کہ اپنے اختیار کے باوجود اس عمل پر یا اس کام پر اسے مجبور کر دیا گیا ہے. اخلاق حسنہ ہے یا اخلاق سیئہ ہے, جو بھی اخلاق وہ اپنا لے اس پر استقلال کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ جم جائے تو وہ اس کی فطرت میں شامل ہو جاتے ہیں. لوگ دیکھتے دیکھتے اس شخص کی اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ اس شخص کے علاوہ اور کوئی یہ نہیں کر سکتا, گویا اس سے یہ افعال صادر ہونا ہی چاہیے. جیسے سورج سے روشنی, درخت سے پھل, پھول سے خوشبو, کسی حالت میں ان سے یہ خوبیاں الگ نہیں ہو سکتی, اسی طرح اس انسان سے اخلاق کی, حسن اخلاق کی یہ چیزیں نہ ختم ہو سکتی ہیں نہ کم ہو سکتی ہیں. اس کا نام استقامت ہے, اس کا نام مداومت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں, اپنی تمام عادات میں اس اصول کی پابندی فرماتے تھے.
جس کو، جس بات کو، جس اخلاق کو، جس کام کو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت سے قائم رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک میں مداومت تھی، ہمیشگی تھی، اور سنت اسی کو کہتے ہیں۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی ایک اصول کا پابند ہے کہ وہ عادت شریفہ، وہ اخلاق مبارکہ، وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور ہمیشہ کے لیے کی، اگر آج ایک عادت ہوتی، کل بدل جاتی، چھوٹ جاتی، مائنڈ چینج ہو جاتا تو وہ سنت نہ کہلاتی۔ سنت کا لفظ پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے، اور سنت وہ فعل ہے جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی، بغیر کسی کبھی مانے کے آپ نے اس کو ترک نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں اس کا تذکرہ کر چکی ہوں کہ آپ کے تمام اخلاق، آپ کے تمام اعمال اس قدر پختہ تھے، اس قدر مستحکم تھے کہ کبھی عمر میں آپ نے ذرہ برابر بھی ان میں فرق پیدا نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص دن کوئی خاص کام کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، نہیں، آپ کا عمل ہمیشہ کے لیے ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی مثال بارش کی جھڑی سے دی۔ کہتی ہیں کہ جیسے بارش کی جھڑی جب برسنے پر آتی ہے تو رکتی نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال تھا کہ جو بات آپ نے اختیار کر لی وہ ہمیشہ کے لیے کر لی، اس کی پابندی آپ نے اپنے اوپر فرض کر لی، اور فرمایا کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کر سکتے تھے تم میں سے کون شخص ویسے کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کرتے تھے تو ہمیشہ کے لیے کرتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب کام وہ ہے جو محبوب عمل، محبوب عبادت اور اخلاق کا کوئی بھی حصہ وہ ہے جو کرو اور ہمیشہ کے لیے کرو۔ اور اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو انسان کرے اور اس پر مداومت کرے، بھلے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، عبادت ہے تو بھی ہمیشہ۔ اور اس کی مثال تہجد کی دی، نوافل کی دی اور عبادات کی دی کہ اسے عادت بنا لیا جائے، روزانہ کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ کبھی کبھی سال میں ایک بار، 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، 1 مہینے میں ایک بار، نہیں، روزانہ کرو، بھلے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ عمل پسند ہے۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ہند بن ابی حالہ، جو مدتوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان سب کا متفقہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، نہایت خوش اخلاق اور نہایت نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مبارک، چہرہ مبارک ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت باوقار تھے، متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے۔ مجالس میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت لوگوں کو نصیب ہوئی اور لوگوں کی کوئی بھی ناگوار بات جو آپ کو بری بھی لگتی تھی، آپ اسے برداشت فرماتے تھے اور اس کا اظہار بھی نہیں فرماتے تھے، مبادا کہ اس شخص کی دل شکنی ہو، اس شخص کا دل ٹوٹ جائے۔ حضرت زینب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو دعوت ولیمہ ہوئی، کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بات چیت کرنے بیٹھ گئے اور بہت لمبی گفتگو شروع کر دی، بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار ہو رہے ہیں، آرام فرمانا چاہ رہے ہیں، اور اس وقت تک پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت زینب بھی شریک مجلس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اب میزبان اٹھ کر اپنی جگہ سے چھوڑ کر جا چکے ہیں تو مہمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ چلے جاتے، لیکن اصحاب نے کوئی خیال نہیں کیا، معصوم بھی تھے اور کچھ مینرز اس وقت تک اتنے عام بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ بہرحال وہ بات چیت میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت زینب بھی بیچاری ویسے ہی بیٹھی ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں اور باتیں کیے جا رہے ہیں، کھانا بھی تناول فرما چکے ہیں، سب کھانا کھا چکے ہیں، بس محض گپ شپ ہو رہی ہے۔ آپ دوبارہ چلے گئے، پھر تشریف لائے، دیکھا ابھی بھی سب لوگ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اچھا نہیں لگا، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموش ہو گئے. کسی کا دل توڑنا آپ کو کبھی روا نہیں تھا. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پردے کی بھی آیت نازل فرما دی، اور یہ بھی آیت نازل فرما دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی تمہیں کھانے کی دعوت دیں تو کھانا کھاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، بیٹھے نہ رہو. غزوہ حنین سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا. حسب دستور آپ ٹھہر گئے. مؤذن نے اذان دی. ابھی محذورہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ایک صحابی تھے، چند دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے. اب یہ چونکہ مسلمان نہیں تھے، اذان کی آواز سنی تو انہوں نے چلا چلا کر اذان کی نقلیں اتارنا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بلوایا، حضرت ابو محذورہ کو بھی اور باقی ان کے دوستوں کو بھی، اور بیٹھا لیا اور سب سے کہا کہ اذان کہو. سب سے اذان کہلوائی. ابو محذورہ جو خوش لہن تھے، آواز بہت اچھی تھی، ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئی. ان کو سامنے بٹھا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی. پھر ان کو اذان سکھائی. پھر اذان سکھا کے ارشاد فرمایا، جاؤ اسی طرح حرم میں اذان دیا کرنا. یہ ایک ایسے شخص کی بات ہے جو مسلمان بھی نہیں تھا، اذان کی نقلیں اتار کے چلا چلا کے اذان دینے میں بھی رکاوٹ بن رہا تھا، توہین بھی کر رہا تھا. بجائے یہ کہ اس کو سزا دی جاتی، جبکہ اسے پکڑ کر لے بھی آئے تو سر پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی اور کہا تمہاری تو آواز بہت اچھی ہے. اور اسے پوری اذان دینا خود سکھائی اور فرمایا حرم میں جا کے ایسے ہی اذان دینا. اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو حرم میں پھر آ کے اذان دینے لگے. عباد بن شرحبیل مدینہ کے ایک صاحب تھے. ایک دفعہ قحط پڑا اور بھوک کی حالت میں ایک باغ میں گھس گئے. اب کچھ کھجور کے خوشے توڑے، کچھ کھائیں، کچھ دامن میں رکھ لیے. اب باغ کے مالک کو معلوم ہوا تو انہوں نے انہیں پکڑ لیا. پکڑ کے ان کو مارا پیٹا اور ان کے کپڑے تک اتروا لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے. اب یہ مدعا علیہ کو بھی ساتھ لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ جاہل تھا، تمہیں اسے تعلیم دینا چاہیے تھی کہ بغیر اجازت کسی کے باغ میں سے، کسی کی چیز میں سے بغیر اجازت نہیں کھاتے، اور اگر اپنی جان بچانے کی حد تک کھا بھی لیا تھا تو ساتھ میں رکھ کے نہیں لے جاتے. یہ بھوکا تھا، تمہیں اسے کھلانا چاہیے تھا. یہ کہا اور کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے واپس دلوائے اور کہا ان کے کپڑے واپس کرو، اور 60 سا غلہ اپنی جیب سے ان صحابی کو دیا اور کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ. اخلاق کا وجود تو یقیناً اس وقت سے ہے جب سے انسان کی زندگی اور اس کی ذہنی اور جسمانی اعمال کا وجود ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے اخلاق کے اصول پر کبھی تفصیلی اور کہیں اجمالی اشارات کیے ہیں، مگر یہ واضح کر دیا ہے کہ اخلاق کی خوبی اخلاق کے علم اور فلسفے میں نہیں ہے، بلکہ اخلاق کی خوبی عمل کر کے دکھانے میں ہے. اسلام نے اخلاق کا کمال یہی قرار دیا ہے کہ وہ سمجھ کر عمل کیا